تو ہمارے جو میرا سیالکوٹ میں پرانا گھر ہے نا، تو میری گلی سے باہر نکلتے قبرستان، سامنے بالکل قبرستان ہے، تو وہاں ایک نا قبرستان میں اللہ والے رہا کرتے تھے حضرت، تو بڑے امیر کبیر آدمی تھے. میرا قبرستان کی فرنٹ پہ گھر تھا، ان کا قبرستان کی اس جانب گھر تھا، ٹھیک ہے جی. اور گھر نہیں تھا ماشاءاللہ، بڑی عالی شان کوٹھی تھی. 3 بیٹے ان کے جرمنی ہیں، ادھر جو بیٹا ہے اس کا بھی ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے. بس کوئی رنگ اس طرح کا غالب آیا کہ انہوں نے گھر چھوڑا اور انہوں نے آ کے نا قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو مجھ سے ذرا ان کی بڑی محبت والا معاملہ تھا. تو ظاہر ہے میں جب گلی میں گیا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، میں لاہور سے واپس آیا تو بچہ بھیج کے نا مجھے بلایا انہوں نے. تو جو ذرا ہمارے خشک قسم کے ہے نا احباب ان کے ذرا خلاف تھے، تو اسی حوالے سے مجھے بلا کے پوچھتے ہیں مولوی جی کو اسی کو تانوں کام کہیے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں کہا حضور ایک چھڑو میں 1000 کر دیاں گا. تو سن 2002 یا 3 حضرت نے مجھے اپنی جیب سے نکال کے نا 1000 کا نوٹ دیا اور فرمانے لگے سردی بابا تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. ارے یہ بھی سید بزرگ ہے، یہ بھی سید ہیں. تو یہ رنگ ویسے میں نے کہا نہیں، جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے ہیں. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دین نے، ٹھیک ہے. جو تو نکل گیا سو نکل گیا، جس سے نہیں نکلا گیا اس نے پھر اپنا نام ہی بدل دیا. تو نام ان کا یہ سید بزرگ ہیں حضرت، لیکن مشہور کس نام سے ہوئے؟ بابا چھتڑی والی سرکار. یہ آپ بتی چونک سے لاہور میں انٹر ہوں تو بتی چونک سے کافی آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اسی سمت حضرت کا مزار تھا. لیکن 2008 میں جب وہ نا سڑکیں کھلی کی گئیں تو پھر حضرت کے مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو مجھے فرمانے لگے سردی بڑی زیادہ ہے تو بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس کوئی چادر کمبل نہیں ہے، تو یہ 1000 رکھ لو، تو یہ تم نے میری طرف سے نا ان کو کمبل دینا جا کے. تو دھیان رکھنا کمبل پتلا نہیں لینا، کمبل ذرا موٹا سا لینا ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت 8000 میں نہیں ملے گا آپ کو کبھی بھی، لیکن کیونکہ لاہور میں ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا، وہاں سے بڑی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہم بھی 1000 روپیہ لے کے لنڈے چلے گئے. وہاں خان صاحب سے ہم نے بڑی بحث کر کے نا 1000 کا نہیں بلکہ 800 کا ایک کمبل لے لیا. بڑا گرم نگا کمبل. پھر تھا بھائی یہ استعمال ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس نے اس کو استعمال کیا ہے، غلاست نجاست غلیظہ ہے یا خفیف ہے، کون سی ہے. لیکن ہم نے سارے کمبل کو جو ہے نا 3 بار ہم نے اس کو پاک کیا، دھو لیا. تو سردی تھی ذرا، اس نے کو تھوڑا سوکھتے بھی ٹائم لیا. خیر جب سوکھ گیا ہم نے طے شے کر کے نا تو ہم بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب میں وہ مزار پہ گیا نا تو کچھ وقت اس طرح کا تھا، کام کاج کا وقت تھا، تو مزار پہ بندہ نہیں تھا کوئی کہ جس سے میں پوچھتا بھائی ادھر مجذوب کون ہے. لیکن ایک بندہ تھا جو سر اس طرح جھکا کے نہ بیٹھا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب اور دبدبا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت تسی مجذوب ہو. لیکن اس کی خاموشی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. اس کی خاموشی کہہ رہی تھی کہ میں ہی مجذوب ہوں. اس کی آنکھوں میں جو نشہ تھا، جو خمار تھا، جو مستی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں ہی مجذوب ہوں. خیر میں نے پھر بھی جستجو کی کو بندہ ملے چلو بھائی پوچھے. لیکن جب کافی دیر کو معاملہ نہیں نہ بنا تو یہ جس طرح میں نے چادر لی ہے نا، میں نے چادر ان کے کندھے پہ اڑائی. تو بولے نہیں ہے بھائی تو کون ہے تو کیوں چادر نہیں اڑنے. میں نے پھر چادر اس طرح کر کے نا وہ ان کے اوپر اڑا دی اور میں تسلی کر کے جب جانے لگا نا تو حضرت نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تے دے کے جاؤ نا. وہ حضرت جی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی انہوں نے. میں حضرت آپ کو بتا نہیں سکتا، سردیاں تھی لیکن خوف کی وجہ سے میرا وجود پسینے میں بھیگ گیا حضرت سارے کا سارا. یہ میں بھیگ گیا. میں نے 200 نکالا ان کی گود میں پھینکا اور میں نے دوڑ لگا دی. حالانکہ میرا 200 کھانے کا ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ تھا کہ واپس جاؤں گا سیالکوٹ بابا جی کو 200 دوں گا، خوش ہوں گے لے بھائی تو 1000 سے بھی 200 بچا لے آندہ. لیکن حضرت جی قربان جاؤں کیسے یہ لوگ ہیں. 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن اس کو اتنا پتا تھا کہ اس کو 1000 ملا ہے. اس کو پھر اتنا بھی پتا تھا کہ کمبل 800 کا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 بچ بھی گیا ہے. تو حضرت پھر کسی نے اسی لیے تو کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا. یہاں تو حضرت یہاں تو ان کے نوکروں کی سمجھ نہیں آتی کسی کو حضرت، یہاں تو ان کے خادموں کی کسی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کیا کر دیتی ہیں حضرت.